علماء اکرام نے فرمایا کہ جب میت کی روح قبض کی جاتی ہے، فرشتے آ کے اس کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے اعمال کو نہیں دیکھتے، اس کی نیکیوں کو نہیں دیکھتے، اس کے مکان کو نہیں دیکھتے، اس کی اولاد کو نہیں دیکھتے، اس کے کپڑوں کو نہیں دیکھتے، باہر کھڑی اس کی گاڑی کو نہیں، اس کی فصلوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ میت کے آ کے جسم کو سونگنے لگ جاتے ہیں، اس کے کندھوں کو، اس کے ہاتھوں کو، پیروں کو سونگیں گے، اس کے لبوں کو سونگنے لگ جائیں گے۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے کیا سونگ رہے ہو؟ کہتے ہیں ہم سونگ کے دیکھ رہے ہیں نماز قرآن کی خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ اگر نماز قرآن اعمال کی خوشبو آتی ہے تو کہتے ہیں تیرا آنا مبارک ہو، آسمان کے سارے فرشتے تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں اگر خوشبو نہیں آتی، کہتے ہو بد نصیب، تجھے آسمان پہ لے جانے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے۔ فرمائیوں آسمان کی طرف لے کے جائیں گے جیسے 4-5 چھوکروں 4 بچوں کے ہاتھ کے اندر ایک گیند ہو جاوے، ایک ادھر کو اچھال لے، ایک ادھر کو اچھال دے۔ فرمایا بے ایمان کی روح کو، ایمان والے کی جس کی روح جو ایمان نہیں لے کے آیا، نافرمان کی گناہگار کی روح کو یوں گیند میں اچھال کے لے کے جاتے ہیں، آسمان کے دربار کے پاس جا کے دروازہ بجاتے ہیں کہ دروازہ کھولیے۔ کب پہلے یہ بتاؤ، دروازہ بعد میں کھول لوں گا، یہ کیا چیز ہے جس کو تم ہاتھوں میں پکڑ کے لے کے آئے؟ اس کے آنے سے سارا آسمان کا ماحول بدبودار ہو گیا ہے۔ وہ کہ فلاں فلاں کا بیٹا لے کے آئے، کہ اچھا رجسٹر میں دیکھ کہ نا بابا جی اس کا تو یہاں اس کی کرسی کوئی نہیں، اس کا یہاں بچھونا کوئی نہیں، اس کا تو یہاں ٹکانا کوئی نہیں۔ کبر کہاں ہے؟ کہ وہ زمین کے نیچے سجین ہے، جہنم کا ایک میرا عزیز اور ریسٹ ایریا ہے۔ فرمایا وہاں پھینک دو، اس کا ٹکانا وہاں ہے۔ پھر فرشتے اسے زمین پہ لاتے ہیں، وہیں سے میرا عزیز ہاتھ چھوڑتے ہیں اور وہ سیدھا سجین کے اندر جا کے گر جاتا ہے۔ تم چٹی پگڑیاں باندھتے رہو، اللہ کا حکم ہے ماننا جی، تم کڑوی روٹیاں کھاتے رہو، میٹھی روٹی کھاتے رہو، تم قرآن خوانیاں کرتے رہو، 10 دے کے پکاتے رہو۔ رب اکبر کی قسم ہے 3 چیزیں جو انسان کے ساتھ چلی گئی، 2 چیزیں تو انسان کو میرے عزیز اس کے وقت پاس ہی چھوڑ کے چلی گئی، مال اولاد تو اس کے عزیز و قبر تک چھوڑ کے چلے گئے، ایک انسان کے اعمال ہے جو اس کے ساتھ جائیں گے۔ اب تم اور میں بتاویں کہ آج کتنا تھیلا مال کا بھرا کہ جو ہمارے ساتھ جاوے گا۔ کوئی نماز کا سجدہ ایسا ہو کہ اللہ کے دھیان کے علاوہ کوئی دھیان نہ ہو، کوئی ذکر اذکار میں نے ایسے کیا ہو کہ میری زبان سے اللہ نکلے، میرے سامنے اللہ کی ذات آ جاوے۔ ہم تو صدقہ دینے میں بھی نامراد رہے۔ ابھی میں چندے کے واسطے اعلان کروں گا، اللہ کرے سارے اٹھ جاویں، ورنہ ایک دوسرے کو کندھے مارتے رہیں گے، تو اٹھ جا تو اٹھ جا۔ آج کسی کے گھر کی کسی نے میرے عزیزوں چولہا جلایا ہوگا، کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہوگا، کسی ننگے کو کپڑا پہنایا ہوگا، کسی بیوہ کو 5 کلو کا راشن کا تھیلا لے کے دیا ہوگا، لیکن میرے عزیزوں کتنی تصویریں بنی، کتنی سیلفیاں بنی، اور کتنی دفعہ کہا ہوا دعا کری تھی ہمارے واسطے، دعا کری تھی ہمارے واسطے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بھانجے، آپ نے تھیلا پکڑا دیا اپنے بھانجے کے ہاتھ میں، فرمایا سامنے گلی میں فلانے گھر کے اندر دیا، مجبور ہے، غریب ہے، مسکین ہے، ضرورت مند ہے۔ جب حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ تھیلا لے کے جانے لگے، فرمایا پوت میرا واپس آ جا۔ کیا جی؟ کہ 3 باتوں کا خیال کریو، جب تھیلا اس کے پاس لے کے جاوے گا اسے میرا تعارف نہ کرائیو کس نے بھیجا، دوسرا اس کے ہاتھ پہ نہ دھریو، اس کے پاس رکھ کے آ جائیو، تیسرا جب اس کے پاس رکھے گا تو دوڑ کے آ جائیو، اللہ اکبر اسے دعا واسطے نہ کہیو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے وہ تھیلا دے کے آ گئے اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیڑے میں پاس بیٹھ گئے کہ اماں جی جاتے وقت تو میں نے نہیں پوچھا، آتے وقت پوچھوں گا، بتا ان باتوں میں کیا راز ہے۔ پھر اماں روئی، رو کے فرمانے لگی او میرے بیٹے، اللہ اکبر، جا کر تو اپنا تعارف کراتا، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، گنتی کے دن ہے، لوگ اللہ جل شانہ لوگوں کے درمیان بدلتا رہتا ہے۔ دادا غریب تھا، بیٹے کو امیر بنا دیا، ابا امیر تھا، بیٹے کو غریب بنا دیا۔ وہ تو قدرت کی تقسیم ہے، ایک بھائی کو 2 مربے دے دیے اور دوسرے بھائی کو بازار کے اندر ریڑھی کھڑی کرنے کی جگہ نہ دی، یہ تو اس کی تقسیم ہے۔ ایک بھائی کو 4 بیٹے 5 بیٹیاں دے دی اور دوسری اولاد کے لیے سارے جہان کے اندر ترسی، اللہ جل شانہ نے گود آباد نہیں کی، یہ تو اس کی تقسیم ہے، جھگڑو اس سے، یہ تو اس کی تقسیم ہے۔ ایک بھائی مدینہ شریف کے اندر، مدینہ شریف میں حضور کے روضے کی چھاؤں میں افطاری کے دسترخوان لگا رہا،
اللہ اکبر. اور یہ قدرت کی تقسیم ہے. دوسرا بھائی تمہارے گاؤں کے اندر میرے عزیزوں کھجور اور پانی سے روزہ کھول کے صبر کر رہا ہے. آج تک میں نے بات نہیں کبھی بتائی اللہ کی قسم. سن 2005 میں یا 4 میں میرے پہ ایک سال ایسا بھی آیا تھا, میرے گھر مہمان آ کے بیٹھے تھے اور میرے گھر کے اندر اپنی افطاری کے پیسے نہیں تھے, اور میری گھر والی مجھے اشارے کر رہی تھی کہ میری خالہ کی دی آئی لاؤ کچھ, میاں بیوی آئے ہوئے اور نویں نہیں شادی. میں شرم کے مارے میرا جو گلی کے اندر پھرنے لگ گیا, سامنے مسجد تھی, میں دیکھ کے رونے لگ گیا. میں نے کہا اللہ تیرا بیڑا آباد ہے, آج گھر کا بیڑا آباد کر, عزت رکھ ہے کوئی نہیں. تو پہلے روزہ تھا, میرے سسر صاحب اتنی بڑی ٹرے لے کے آئے. اب یہ کہہ رہے حنان صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا بس ادھر جا رہا ہوں. وہ چلو جلدی آؤ افطاری کا سامان لے کے چلو گھر. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. میں نے کہا ان کے لیے گزارا ہو گیا, مجھے نہ کہیو. 2-3 منٹ باقی رہ گئے. میں نے کہا میں تو نماز کے لیے جا رہا, اور میری بیوی کو پتا اس نے کچھ نہیں کھایا. اور اس دن میرے عزیزوں مجھے یاد پڑتا ہے حضرت والا کی مختر صاحب نور اللہ مرقدو کراچی میں 9.5 میل کا گھر کا سفر تھا, گھر سے وہاں تک کا. اللہ کی قسم میں پیدل چل کے آیا, میری جُتی ٹوٹ گئی تھی لائن ان کی. بس پتہ نہیں میں نے اللہ کو رو کے رستے میں دکھایا, پتہ نہیں میں رستے میں رویا کہ کہاں رویا. وہ دن بھی مولوی صاحب میں نہیں بھولا. الحمدللہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ گیا, فقیر نے 38 لاکھ روپیہ اپنے ہاتھوں سے تقسیم کیا زکوٰۃ کی مد کے اندر. پوری دنیا سے پیسہ آتا ہے. آج دسترخوان پہ کتنے آدمی تھے؟ زور سے بول, کتنے تھے آج؟ 25-30 بندے تھے. میں سر کے وقت چھوڑ کے آیا. ایک آ رہے تھے علماء, جا رہے جمعیت والے, ختم آ رہے جا رہے. میں نے کہا اس میں اندر عورتیں بیٹھ. حالات آئیں گے بندے پہ, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. آزماؤں گا تمہیں بھائی. جنت کو میں نے آزمائش کی چادروں سے ڈھانک دیا, اور جہنم کو میں نے خواہش کی چادروں سے ڈھانک دیا ہے. بابو جی میں کسی پر انگلی نہیں اٹھا رہا. اللہ تعالیٰ تیری میری حفاظت فرماوے, ایمان کی سلامتی فرمائے. اللہ جل شانہ آپ پہ میرے پہ رحم فرمائے. الہ العالمین جب تو اپنے بندے سے ناراض ہو جا, الہ العالمین بتا کیا کرتا ہے, اس سے اس کے لوگ آپس کے اندر اختلاف پیدا کر دیتا ہے کہ نہیں, اس کی اولاد چھڑوا دیتا ہے, فرمائے نہیں, اسے امیر سے غریب بنا دیتا ہے, نہیں. اللہ پیسوں کے بیگ لے کے اس کے ہاتھ کے اندر بھکاریوں کا کشکول پکڑا دیتا ہے کہ نہیں. یا اللہ اسے بیمار کر کے بستر پہ ڈال دے کر نہیں. یا اللہ اگر تو کسی بندے سے ناراض ہو جا تو کیا کرتا ہے, فرمایا ساری چیزیں دیتا ہوں لیکن میں سجدے کی توفیق چھین لیتا ہوں. اپنے گھر میں نہیں میں پڑھنے دیتا. پھر میں بابو جی اپنے گھر میں جا کے سو جیو. فجر چلی گئی, ظہر چلی گئی, عصر مغرب عشاء چلی گئی, 5 نمازیں چلی گئی. کس کو بلایا, کس کو آنے کوئی نہیں دیا. اگر آج سارے دن میں ملا کے گھر میں نہیں آئے تو مصلی بچھا کے تھوڑی دیر بیٹھ جائیو, اپنے آپ کو مجرموں کی طرح یوں منڈی نیچے گھیر کے بیٹھ جائیو. ایک آنسو یہاں سے ایک آنسو یہاں سے نکال کے دکھا دیو. رب اکبر کی قسم ہے, بچہ ماں کو رو کے دکھائے, ماں سے برداشت نہیں ہوتا. اور بندہ جب خدا کے سامنے رونے لگ جائے تو اس کی رحمت سے برداشت نہیں ہوتا ہے. اور دنیا والوں مال کے لیے روئے, اولاد کے لیے روئے, یار ناراض ہو گیا یار کے لیے روئے. اللہ ناراض ہے, کس کی آنکھ میں رونا ہی نہیں آ رہا ہے. یہ حالات کوئی بات نہیں, آئے 50 سال تو دوڑایا بھی ہے. میں بڑا اچھا اپنے دور کے اندر فٹ بالر تھا. منٹگومری کی مسجد میں عید پڑھایا کرتا تھا ایم پی ہاؤس کے اندر. 98 کی بات ہے یہ. لیکن اگر دن وہ نہیں رہے, دن یہ بھی کوئی نہیں رہیں گے. انشاءاللہ اللہ صحت دیں گے, نہیں تو کوئی بات نہیں. دنیا تو ہے ہی بے آرامی کی جگہ. بابو جی آپ بھی اللہ سے مانگ لو, میں بھی اللہ سے مانگ لوں. وہ 3 بائی 5 فٹ کا کوٹھڑا وہ جو قبرستان میں بنا ہوا ہے, نہ اسے خریدنا پڑا, نہ میرے عزیزوں وہاں جا کے نشان لگانا پڑا. مر کے دیکھ لے, آپ ہی تیرے داستے الانمنٹ ہو جائے گی. لیکن اگلا معاملہ اللہ کا ہے. پہلی رات سکون سے گزرے گی, یقینوں کے ساتھ گزرے گی, اللہ کو پتہ ہے بھائی. کوشش کریو کسی کو رلا کے نہ جائیو, کوشش کریو کسی کے ساتھ زیادتی نہ کر کے جائیو, کوشش کریو کسی کا حق کھا کے نہ جائیو.
ورنہ میرے عزیز اگر رلا کے چلا گیا، کسی کو تنگ کر کے چلا گیا، کسی کو مجمع میں ذلیل کر کے چلا گیا، کفن بے شک زمزم میں دھولا اور کفن بے شک مدینے کے مکے کے پھیرے مروا کے لیا، اگر میرے عزیز اس کفن میں سے کسی کے حق کی بو آ گئی، پہلی رات قبر کے اندر گزارنا ہی مشکل ہو جائے گا۔ زیادتی تو نے کر دی یا کسی نے آپ سے میرے سے زیادتی کر دی، معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا۔ اکڑنا اللہ کو پسند نہیں ہے، جھکنا اللہ کو پسند ہے۔ جب ٹہنی جھک جائے اس پہ پھل آنا شروع ہو جاتے ہیں تو زمین والا سارے درختوں کو آگ میں دے دیتا ہے، کاٹ کے لکڑی بنا کے اس درخت کو نکی یہاں سے پھل آتا ہے۔ جب پھل کی ٹہنی اکڑنا شروع کر دے اور پھل سوکھنے لگ جائیں تو سب سے پہلا میرے عزیزوں اس کھیت کے اندر دست اگانے والا، اسے پانی دینے والا، اس کی حفاظت کرنے والا، اسے لکڑی سے تلوار سے میرے عزیزوں کلاڑے سے کاٹ کے آگ کے اندر جھونک دیتا ہے۔ اللہ کو کر کو پسند ہی کوئی نہیں۔ صدقہ دو بیٹے، دن گنتی کے اللہ لوگوں کے درمیان پلٹتے رہتے ہیں، آج اچھے کل برے، کیا پتا جس کو آج دینے واسطے گیا کل وہ لوگوں کو دینے والا بن جائے۔ اگر وہ کل لوگوں کو دینے والا بن گیا، کبھی کبھار تیرا سامنا ہو جائے تو تجھے دیکھ کے شرمندہ ہو کے اپنی نظریں نہ جھکا لے کہ اس گھر سے مجھے ملا کرتا تھا۔ پھر اپنے منجے کو، اپنے کھٹڑے کو، اماں جی جہاں بیٹھی ہوئی تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، اپنے منجے کھٹڑے کو یوں کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف پھیر لیا، کہنے لگی میں نے اس روزے والے سے اپنے کانوں سے سنا ہے، اس روزے والے نے فرمایا تھا عائشہ دنیا والوں کو بتا دے ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو لوگوں کو نظروں میں گرانے نہیں آیا بلکہ لوگوں کو عزت دلانے کے لیے آیا ہے۔ میں تو بلکہ تمہیں یوں کہوں گا کسی دھی بیٹی کی شادی ہو، کسی کی دھی کی شادی ہو تو کوشش کرے کرو روٹی گھر سے کھا کے جایا کرو، خبردار اللہ اکبر تو نہیں چمچا بجا کے کہا جا بھائی چاول کھا لیے ڈش کھا لیے، کیا پتہ اندر سے دے گے کھا لیو اور غریب کی جان نکل رہی ہو، تیرے چمچے بجانے سے اگر اس کی سانس رک گئی تو رب اکبر کی قسم قبر کے اندر گزارا کرنا، بتا میرے بندے کو ذلیل کیوں کیا تھا۔ اور کوشش کرے کرو میرے بھائی جہیز دکھاؤ نہ کرو۔ چھلی بیچنے والا شام کو اپنے گھر آیا، کمرے کی بتیاں بجھی ہوئی، اندھیرا اندھیرا روشنی چھپی ہوئی، لگائی سے کہنے لگا کیا ہویا؟ وہ کہنے لگی اللہ اکبر کچھ نہیں۔ کہا جی ساری بیٹیاں کہاں چلی گئی؟ دروازے پہ آ کے میرا ابا آ گیا، میرا ابا آ گیا، میرا ابا آ گیا، آج نظر نہیں آ رہا کیا ہوا؟ کہنے لگی وہ پڑی جا کے پوچھ لے۔ ایک بیٹی کے پاس گیا، جا کے اس کے اوپر سے اس کے سر سے یوں کر کے چادر اٹھائی، اتنی رو رو کے اکھا سوج گئی تھی، اللہ اکبر آنکھیں سوج گئی رو رو کے، یوں آ کے دھڑم کر کے بستر پہ گر گیا، کہنے لگا مجھے مرض کا پتہ لگ گیا، نہ اس کے پیٹ میں درد ہوا نہ سر میں درد ہوا نہ کام کاج کر کے تھکی۔ کہ بتا پھر کیا ہوا؟ کہ لگتا ہے آج بھی کسی امیر کی بیٹی کا جہیز دیکھ کے آئی ہے، سونا دے چاندی دے چاند تارے بیٹی کو دے دے لیکن کسی غریب کا آنسو اپنی بیٹی کے جہیز میں ساتھ نہ دے رہی ہو۔ کبھی چادر کے اندر منہ چھپا کے روئے اللہ اس کے باپ کو تو نہ دیا، کاش میرے باپ کو بھی دیتا۔ جب تو کسی کی کو رلائے گا خدا تیری کی کو کیسے ہنسائے گا؟ خدا کی مخلوق کو زمین پر اتنا تنگ کرنا لاڑ لو جتنا اللہ کی زمین پر کسی کے تنگ کرنے کا بوجھ اٹھا سکو۔ میرے بیٹے عروہ رضی اللہ تعالی عنہ جی فرمایا بیٹے میں نے اللہ اکبر ہاتھ پہ رکھنے کو نہیں کہا، پہلا میں نے کہا تھا کہ تعارف نہ کروائیو، دوسرا میں نے ہاتھ پہ رکھنے کو نہیں کہا، زمین پہ دھرنے کو کہا، کیونکہ جب ہاتھ پہ رکھا جاتا ہے دے لینے والا ہاتھ نیچا ہوتا ہے، دینے والا ہاتھ اونچا ہوتا ہے۔ اے بیٹے اللہ اکبر ہمارے دینے سے کوئی نہیں کہ ہاتھ جھکائے وہ حقیر نہ ہو جائے، اللہ اکبر احساس محرومی کا شکار نہ ہو جائے۔ تیسرا او میرے بچے تو نے مال دے دیا، تو نے خیرات دے دی، تو نے گوشت کا تھیلا دے دیا، تو نے سردی کے موسم میں سویٹر چادر دے دی، تو نے کپڑا دے دیا، پھر کب دعا کریو کہ پھر اللہ سے کچھ امید نہ رکھنا کہ تو نے دینے کا بدلہ دعا سے لے لیا۔ کما پھر کیا کرتا؟ فرمایا دے کے آ جاتا دعا کا نہ کہتا، کیونکہ ہم نے جو خیرات صدقہ کیا اس کا بدلہ دعا سے نہیں لینا بلکہ عرش والے خدا سے لینا ہے۔ یہ طریقہ ہے صدقہ کرنے کا بھائی، یہ اللہ کے راستے میں دینے کا۔
سیلاب کہیں آیا رو ہمرے، پانی کہیں آیا چیخیں ہماری نکلی پڑی، ہائے سیلاب آیا سیلاب آیا سیلاب آیا، فصل تو لے کے گیا نسل تو نہیں لے کے گیا، صحت تو باقی رہی، سب سے بڑی بات ایمان تو سلامت رہا۔ کوشش کرنا میرے محترم دوستو بزرگوں، جو ایمان کی دولت اللہ نے ماں کی گود میں عطا فرمائی، وہ ایمان کی دولت قبر میں لے جانے کے اللہ سے توفیق مانگ لیو۔ دو دعائیں اللہ سے روزانہ کیا کرو اور رو رو کے کیا کرو، سجدے میں جا جا کے کیا کرو۔ ایک اولاد واسطے دعا کرو، ایک اپنے ایمان کی سلامتی کے واسطے دعا کرو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اے اللہ، جو آپ نے مجھے ایمان کی دولت ماں کی گود میں عطا فرمائی تھی، اللہ وہ دولت مجھے قبر میں لے جانے کی توفیق عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا، میری امت پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگ ایمان کی حالت میں اپنے گھروں کو جائیں گے، اگر موت آ گئی تو اسی گھر سے جنازہ کافر کا نکل رہا ہوگا۔ منہ سے ایسی لایانی گفتگو ہو جاتی ہے، ایسے اول فول منہ سے نکل جاتے ہیں کہ بندے کو پتہ نہیں لگتا انسان دار اسلام سے ہی نکل جاتا ہے۔ دوسری، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ، میری گھر والی کو، میری اولاد کو، اے اللہ میری آنکھوں کا نور بنا دے، میرے دل کا سرور بنا دے۔ جاؤ جاؤ گھروں میں جا کے دیکھو، بیوی کا چہرہ دیکھو رونا آ رہا ہے، اولاد کی نقل و حرکت کو دیکھو رونا آ رہا ہے۔ اتنی جرت ہے کہ بیٹا 2 بجے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، باپ کی جرت نہیں، پوچھا کہاں سے آیا ہے۔ اور بابو جی ایک اعلان سنو، اس اعلان پر عمل کرو۔ جب بیٹے باپ کو دیکھ کے موبائلوں میں لاک لگا لیں اور بیٹیاں موبائلوں کو باپ کو دیکھ کے مدعا کر لیں، تو اس وقت گھر کا پہرا کتوں سے نہیں دلوانا، گھر کا پہرا کانٹے دار جھاڑیوں سے نہیں دلوانا، گھر کا پہرا سیکورٹی گارڈ سے نہیں دلوانا، بلکہ گھر کا پہرا خود آنکھ کے آنسو سے اللہ سے دلوانا ہے۔ اے اللہ میں تجھے رو کے دکھا رہا ہوں، ساری رات مصلی پہ بیٹھ جا، رب اکبر کی قسم اب تو دور آ گیا، مال چلا مال بچ جاتا ہے، مال سونا چاندی بچ جاتا ہے، مال ڈور بچ جاتا ہے، لیکن غیرت کا دن کے اجالے میں رات کے دیر میں پتہ نہیں چلتا کس وقت جنازہ نکل جاتا ہے۔ ایک دعا اللہ سے اور مانگے کرو، رو رو کے مانگے کر۔ یہی علاقے تھے، یہی گاؤں تھے، آج سے 25-30 سال پہلے میری بیٹی کا ایسا لباس تھا، پہچان میں نہیں آتا تھا، یہ دھی جا رہی، بہو جا رہی، نانی جا رہی، دادی جا رہی۔ کہاں گئی وہ خانقاہ جہاں حضرت الیاس رحمت اللہ تعالی علیہ بھی جایا کرتے تھے، وہ حضرت رائے پوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ۔ کتنا بڑا پیر تھا، کتنا بڑا پیر تھا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یوں مجمع کے اندر عورتوں کو بٹھا دیا جاتا، حضرت رائے پوری کی ہمشیرہ کو بٹھا دیا جاتا، لوگ کہتے عبد القادر چہرہ دیکھ کے پہچان تیری بہن کون سی؟ فرمایا اللہ کی قسم مجھے ایسے پتہ نہیں لگے گا، بہن کو میرا نام لے کے کہ عبد القادر، تب میں پہچانوں گا میری بہن کون سی۔ او لوگو اللہ کی عزت کی قسم ہے، او لوگو میرے اندر اتنی غیرت ہے، میں نے اس غیرت کے میرا کبھی آج تک اپنی بہن کا بھی چہرہ نہیں دیکھا ہے۔ یا 30 سال کا کیلکولیٹر چلا، اس آنکھ سے پوچھ کتنوں کے کپڑے اترے، کتنوں کو اپنی نظروں سے دیکھ کے بے حیا کیا۔ جہیز کم دو بیٹیوں کو، کردار زیادہ دو، کردار زیادہ دو، جہیز کم دو۔ شادی ہوئی احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بیٹی کی، سسرال چلی گئی، صبح صبح دروازہ بجا، بہو رانی باہر آئی ہو کا کیا؟ کہ ساری معاشیاں عورتیں تجھے دیکھنے واسطے آئیں، آجا۔ یہ کہہ رہی وقت کے امام کی بیٹی بہو بنا کے لائی، کتنی خوبصورت ہوگی، آئی اوپر۔ اندر سے رونے کی آواز آئی، امی باپ نے سونے کا جہیز نہیں دیا، چاندی کا جہیز نہیں دیا، میرے ابا نے مجھے غیرت کا جہیز دیا ہے، اماں اگر باہر آؤں گی تو میرے باپ کا دیا ہوا جہیز لٹ جائے گا۔
अम्मा कहने लगी कोई चोरनियां थोड़ी है, डाकू थोड़ी है, ए बेटी दरवाजा तो खोल बाहर आ, कौन सा जहेज है? अम्मा मैं क्या करूं, मैं बाहर नहीं आ सकती, ना फरमानी ना हो जाए, अगर हो जाए तो मुझे माफ कर देना, मैं औरतों को अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। अम्मा जान जब से मैंने होश संभाला उस वक्त से लेकर मेरे बाप अहमद बिन हम्बल ने किसी बेनमाजी औरत को मेरा चेहरा ही देखने नहीं दिया है। चीख निकली औरतों की, 70 के करीब औरतें खड़ी थी। अहमद बिन हम्बल की बेटी, तेरी बात का असर दिमाग पर नहीं हुआ, तेरी बात का असर हमारे कलेजे पे हुआ, तेरी इस बात ने हमारा कलेजा काट के रख दिया। जा बाप का दिया हुआ तोहफा बचा, जब बाप का जहेज बचा। अल्लाह की कसम वादा करती है जब तक 5 नमाजों की पाबंद नहीं बन जाएंगी अहमद बिन हम्बल की बेटी का के चेहरा नहीं देखेंगी। खेतों में तेरी मेरे घर वाले, बाजारों में तेरे मेरे घर वाले, रक्षों में तेरे घर वाले, कहां तू कहां, तेरे घर वाले कहां? क्या जवाब नहीं देना अल्लाह को? पता नहीं मेरे अजीजों हमारे पैरों के अंदर कौन से पहिए लगे हुए, हमारे गोड्डों के अंदर कौन सा ग्रीस डला हुआ, भागे जा रहे, रुकने का नाम ही नहीं लेते। दिन के उजाले में भाग रहे, रात के अंधेरे में भाग रहे। ये परिंदे, ये चिड़िया, ये नपा, ये पाक, ये हलाल, ये हराम जानवर सारे दिन छुपने से बगैर पहले घर आ जाते हैं। उधर सूरज डल रहा होता है, इधर जानवर अपने घर आते हैं, कहते हो इंसानों शर्म करो, तुम्हारी निस्बतें तो खुदा के साथ है, तुम्हारा ताल्लुक तो आमना के लाल सोने मोहम्मद मुस्तफा के साथ है, बताओ ये क्या कर रहे हो? दोस्तों की बैठ के खुली हुई, सिगरेट पी रहे, लूडो खेल रहे। जिसको 20 लाख रुपया लगा के ब्याह के लाए उसके वास्ते वक्त ही कोई नहीं। सो जा बहुत सो तो अपने माँ बाप के घर में रही थी। याद रखना, शादी होने के बाद मेरे लाडलो, शादी होने के बाद जो यार रातों को तुम्हें अपनी अपनी बैठकों में जगा के अपने तुम्हारे बच्चों और बीवी से तुम्हें दूर रखे, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं वो तुम्हारा सज्जन नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जाओ फकीर के कहने पे यार तलाश करो। अगर तुम्हारी यार के अंदर ये सलाहियत है तो तुम्हें यारी मुबारक, वरना तौबा करो, यार दूसरा तलाश करो। यार तलाश करो, उसमें 3 किस्म की सलाहियतें होनी चाहिए। पहला, यार तलाश करो जिसका चेहरा देख के तुम्हें खुदा याद आ जावे। यार तलाश करो जिसके साथ रह के तुम्हारी नेकियों में इजाफा हो जावे। यार वो तलाश करो जिसके साथ रहकर तुम्हारी आखिरत की तैयारी हो जावे। जहां मगरिब की अजान हो, अस्सलाम वालेकुम जी, अपना मोबाइल बंद कर दो, दोस्तों को जो नंबर सिम के दे रखे सारे बंद कर दो। भाई माफ करियो, सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारे मेरा, अगर सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारा दिल नहीं भरा तो अब भी रात को तुम्हारा दिल नहीं भरेगा। ये वक्त मेरा बच्चों के लिए, घर वालों के लिए है। ये वक्त मैं अपने घर वालों को दूंगा, अपने बच्चों को दूंगा। घर में जावे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे पता मेरी घरवाली इंतजार कर रही थी, हाँ खाना तेरे हाथ का खाऊंगा। अल्लाह की कसम, फलाना कह रहा था साग पक्का हुआ, फलाना कह रहा था आलू मटर की भाजी पक्की। मैंने कहा ना मैं बीवी मेरा इंतजार कर रही होगी, हम दोनों बैठ के खाएंगे। आजा बिस्मिल्लाह, जल्दी जल्दी कर खाना लेके आ। तेरा एक मीठा बोल रोटी पका रही। मुझे पता सारा दिल तो थक गई होगी, अम्मा अब्बा वास्ते तूने काम करा, रोटी उसके वास्ते पकाई, सारे कंधे कपड़े धोए, जानवरों के वास्ते तूने काम करा। अल्लाह वो तेरे पे बड़ा बोझ डाल दिया। मैं अल्लाह से तेरे वास्ते रो के दुआ करूं। ये तुम्हारा एक मीठा बोल बीवी के अगर दिल के अंदर उतर गया तो रब्बे अकबर की कसम है, जो बीवी तुम्हें अपने हाथों से पानी नहीं पिलाती वो तुम्हारे जूतों के अंदर पानी पीने लग जाएगी। जब रोटी खाते हो उसका पास खड़े होना तुम जहर समझोगे, वो तुम्हें गले लगा के खुदा से बख्शिश मांगेगी। जब घर में दाखिल होते हो उसे कुत्ती बिल्ली के अल्फाजों से नवाजोगे तो क्या वो तेरे बच्चे वास्ते दुआ करेगी? आज औलाद कहती है हमारे माँ बाप ने हमारे वास्ते करा कुछ नहीं, माँ बाप के सामने कहते हैं इससे बेहतर तो उसके माँ बाप अच्छे, तेरे बुरे। एक माँ का एहसान, एक बाप का एहसान। मैं तुझे बताऊं, अगर इसका मौत तुझे पूरी दुनिया में मिले तो मुझे आके बताना, फिर मैं भी तेरे साथ कहूंगा कि हमारे माँ बाप ने हमारे साथ कुछ नहीं किया। वो पहली रात जब 9 महीने का माँ की कोख में सज गया था, दूल्हा बन के तेरी बारात तैयार थी और सारे के सारे तेरी बारात के इंतजार में थे। कोई अन्ना लेके, कोई टका लेके, कोई रुपया लेके, कोई भांडे लेके, कोई बर्तन लेके, सारे के सारे खड़े हुए थे।
डॉक्टर ने तेरे बाप से खुसर फुसर करनी थी और कह रही थी केस बड़ा सीरियस है, जच्चा बच्चा बड़ी नाजुक हालत में है, आपको फैसला करना पड़ेगा, लिख के दे, माँ बचा ले या बच्चा बचा ले। तेरी यूं करके सुबकी सी निकली, तूने ठंडा होकर भरा और यूं करके पर्दे में लुगाई को देखा, घरवाली को देखा, उसने तेरी तरफ देख के यूं आंखें बंद की, कहा मेरी खैर है अपने बच्चे को बचा ले। आज कहते मेरे माँ बाप को अकल कोई नहीं, हाँ हाँ इन्हें अकल नहीं थी, इन्होंने अपनी जान दांव पे लगा के तुझे दुनिया में आने का नजारा पेश किया। हाँ ये बेवकूफ थे जो सारी जिंदगी तेरी खिदमत करते रहे। एक मुलाजिम मैं तुम्हें ऐसा दिखाऊंगा जो रबीउल अव्वल को छुट्टी नहीं करता, जो दिसंबर में छुट्टी नहीं करता, जिसे जून जुलाई में छुट्टी नहीं मिलती, जो इतवार के दिन भी छुट्टी नहीं करता, जो जुमे के दिन भी मुलाजमत पर होता है, वो कौन है? वो तेरा मेरा बाप है। अभी यकीन नहीं आएगा, तब पता चलेगा जब जनाजा उठ जाएगा, फिर रोएगा। तीन चीजें अल्लाह की कसम मैं दुनिया फिर के आया, यूरोप के मुमालिक में मैं गया, एशिया के मुमालिक में मैं गया, पाकिस्तान का कोना कोना मैं फिर के आया। तीन चीजें इंसान के अगर खुट जाए, तीन चीजें गुम हो जाए, वो दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिलती। बुढ़ापा आ जाए, जवानी गुजर जाए, जवानी कहीं नहीं मिलती। चेहरे का हुस्न खत्म हो जाए, दोबारा चेहरे का हुस्न नहीं मिलता। तीसरी नायाब चीज है कि जिसके माँ बाप का जनाजा उठ जाए, दुनिया तलाश करके ले आ, माँ बाप जैसी मोहब्बत ही नहीं मिलती है।